بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو کیا معلوم ہوا کہ ہم جو بھی عمل کریں ہماری نیت اس میں خالص ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ رب ہمارے دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اگر کسی بھی عمل میں نیت خالص نہیں تو وہ عمل بیکار، وہ صدقہ بیکار، جو بھی نیک کام بظاہر کیا وہ بیکار۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لینا، خالص اللہ کی رضا کو طلب کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ رب تعالی تمہاری شکلوں کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مثال کہ اگر عورت گھر میں صفائی اس نیت سے کرتی ہے کہ مجھے ایک صاف خاتون کہا جائے گا، گھر کو صاف رکھنے والی خاتون کہا جائے گا، تو اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں بھی آتا ہے، جب یہ نیت ہو، اس نیت سے صفائی وہ کرے گی گھر کی، تو اسے ثواب بھی ملے گا، گھر بھی صاف ہو جائے گا، اور جو لوگ دیکھیں گے اسے ایک اچھی خاتون بھی کہیں گے۔ یعنی اگر نیت اس طرح کی ہوگی تو آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک مثال کے ذریعے مزید اس کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں کھڑکی یا روشندان اس نیت سے رکھتا ہے کہ یہاں سے آذان کی آواز آئے گی، تو جو دنیاوی مقصد ہے روشنی کا آنا یا ہوا کا آنا وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور نیت یہ تھی کہ آذان کی آواز آئے گی، اس پر اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بھی بن جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مثال حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی لڑکی شادی ہو جانے کے بعد اپنے والدین سے ملنے اس نیت سے آتی ہے کہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو، تو اس کے ایک ایک قدم پر اللہ اسے 100 نیکیاں عطا فرمائے گا، 100 گناہ معاف فرمائے گا، جنت میں 100 درجے بلند فرمائے گا۔ ماں باپ سے ملنا بھی ہو جائے گا، وہ خوشی بھی حاصل ہو جائے گی، اور ذخیرہ آخرت بھی بن جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی نیتوں کو ہر موقع پر سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔